میں نے قرآن مقدس سورہ مریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج بتائیں گے انشاءاللہ کہ شہادتین کے بعد، توحید کے بعد نماز ہی کیوں ہے۔ نماز توحید کے بعد اس لیے ہے کہ مرنے کے بعد اس دنیا سے جیسے ہم چلے جائیں گے، وہ دنیا قیامت میں اللہ کے امتحان میں پہلا سوال انسان کا ہوگا، نماز تمہاری کیسی تھی، نماز کا کیا معاملہ تھا تمہارا، نماز پڑھ کر کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلا سوال کرے گا۔ اب تو دیکھیے زندگی میں کوئی چیز جب ہمارے لیے اہمیت ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ وقت دیتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں۔ کیوں؟ اس چیز کی اہمیت ہے، اور جو چیز اہمیت ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم ٹائم نکالتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، وقت لگاتے ہیں اس کے لیے۔ مثال آپ کو دیتے ہیں، ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کو کہیں ضروری سفر پہ جانا ہو اور بائی فلائٹ آپ جا رہے ہیں، تو آپ کی اگر فلائٹ رات میں ہے 2 بجے رات، 12 بجے رات، 1 بجے رات، تو انسان نیند کو قربان کرتا ہے کہ نہیں، سونا نہیں ہے کہ نہیں، سونا نہیں ہے، اور وقت کو غنیمت جانتے ہوئے وہ ایسا کرتا ہے 1 گھنٹہ پہلے ایئرپورٹ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اہمیت جانتا ہے کہ مجھ کو وہاں جانا ہے، وہاں جانے سے یہ فائدہ ہوگا، سمجھ لیں گے، تو وہ نیند کو بھی قربان کرتا ہے اور وقت لگاتا ہے اس میں۔ آپ ایک اور مثال سمجھیں، مثال کے طور پر کوئی شخص جاب کرتے ہیں، آپ ٹھیک ہے نوکری کرتے ہیں، آپ کو صبح 7 بجے نوکری پہ جانا ہے، جاب کے لیے جانا ہے، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ سردی گرمی ٹھنڈی دیکھتے ہیں کبھی کہ نہیں آج بہت کوہرا ہے، سردی ہے، مس کرتے ہیں، نہیں جاتے ہیں۔ دوسرے دن بھی ٹھنڈی ہے، نہیں جاتے ہیں۔ 3 مہینہ 4 مہینہ ٹھنڈی کا دن رہتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ نہیں یار بہت ٹھنڈی، چھوڑ دو جو نہیں، آپ اس کے لیے قربانی دیتے ہیں کہ نہیں؟ صبح اٹھتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، دل نہیں چاہتا ہے کمبل پھینکنا، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، باہر کوہرا ہے، جی نہیں چاہتا ہے کہ کمبل اٹھا کر کے پھینکیں اور ڈیوٹی میں جائیں، لیکن کیا کیجیے گا، آپ کی ڈیوٹی ہے، وہ آپ کی نظر میں وہ اہمیت ہے، نہیں جائیں گے تو نوکری سے نکال دے گا ہم کو۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ فریش ہوتے ہیں، صبح 7 بجے اٹھتے ہیں، نیند کو قربان کرتے ہیں، نفس کو کچلتے ہیں، نفس نہیں چاہتا ہے جانا، ہے کہ نہیں؟ نفس نہیں چاہتا ہے جانا۔ ایسے ہی فجر کا وقت نفس کبھی نہیں چاہتا کہ اٹھ کر کے آئے، لیکن کمبل پھینکتا ہے ایک مومن آدمی، اٹھاتا ہے، جی کو مارتا ہے، نفس کو کچلتا ہے، نفس کو مارتا ہے، تب جا کر کے وہ مسجد پہنچتا ہے۔ ایسے ہی وہ نفس کو مارتا ہے اور مار کر کے ہر دن فریش ہو کر کے صبح ٹھنڈی میں نکل کر کے جاب کے لیے جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی نظر میں اس کی اہمیت ہے، اس کی نظر میں اس کی اہمیت ہے، وقت لگاتا ہے، قربانی دیتا ہے، اہمیت سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تفرغنا عبادتی املأ صدرک غنی، نماز کے لیے بندو تم مگر فارغ ہو جاؤ، یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں حدیث قدسی کہ اگر میرا بندہ میرے لیے فارغ ہو جائے، یعنی نماز کے لیے فارغ ہو جائے، تو املأ صدرک غنی، میں تمہارے دل کو تونگری سے بھر دوں گا، محتاجی تمہاری ختم کر دوں گا۔ اللہ اکبر، سمجھ لیں کتنی پیاری حدیث ہے، خوشحال تمہاری زندگی کو بنا دوں گا، تونگر بنا دوں گا، مالدار بنا دوں گا، اور وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری زندگی میں ہم مشغولیت ڈال دیں گے، مصروف رہو گے ہر چیز میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری زندگی سے برکت اٹھا لے گا۔ سمجھے؟ تو آدمی جس چیز کی اہمیت جانتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے لیے وہ وقت لگاتا ہے، قربانی دیتا ہے، وقت کو قربان کرتا ہے، نیند کو قربان کرتا ہے، ساری چیز کو قربانی دے کر کے، کیونکہ اس کی نظر میں اس کی اہمیت ہے۔ نماز کی کیا اہمیت ہے ہماری نظر میں؟ سوچیں ہم میں سے ہر کوئی، نماز کی کیا اہمیت ہے آپ کی نظر میں، ہماری نظر میں؟ آج امت مسلمہ فجر کی نماز میں پورا کا پورا سویا ہوا ہے،
کیا اہمیت ہے آپ سے. لیکن ہاں الحمدللہ آج بڑی خوشی ہوئی فجر کی نماز کے لیے جب مسجد آئے نا اور جب نماز پڑھائے جیسے ہی سلام پھیرا میں نے دونوں طرف پیچھے ماشاءاللہ آج فجر میں نمازیوں کی تعداد دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی. الحمدللہ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے, ان کی نمازوں کو قبول فرمائے, ان کے اندر دوام مداومت استقامت تسلسل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ برقرار رکھے, ان کی نماز کو اللہ تشرف قبول سے نواز. بڑی خوشی ہوئی آج مسجد میں 2 صف نماز تھی فجر میں الحمدللہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدھی صف بھی نہیں رہتے ہیں. آئیے کیا نظر ہے آپ کے فجر کی نماز تو وہ نماز ہے جس نماز کو اگر بندہ ادا کر لیتا ہے حدیث صاف ہے, اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلی ہوئی بات ہے تو بولو غلط ہو سکتا ہے نہیں, غلط نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فجر کی نماز تم باجماعت پڑھ لو گے تو دن بھر اللہ کا سیکورٹی تمہارے ساتھ موجود رہے گا. کوئی جن بھوت شیطان آج جو پریشان ہے آدمی ادھر ٹوٹکا ادھر ٹوٹکا, ادھر گھر بنواؤ, ادھر بھوت سے پریشان, ادھر آصف سے پریشان, ادھر شیطان سے پریشان. بس فجر کی نماز باجماعت پڑھ لو. من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ, وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا. اللہ کے امان میں کوئی آ جائے, اللہ جس کی حفاظت کرے, پھر بتاؤ کوئی اس کو کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے؟ بولو بھلا کوئی نہیں پہنچا سکتا. فجر کی نماز تو وہ نماز ہے جہاں پر فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے نماز فجر پہ. تو فرضیت چھوڑو, خالی بندہ اگر سنت ادا کرتا ہے تو حدیث میں ایک ہی سنت کے بارے میں فضیلت آئی ہے, اور وہ کیا آئی ہے اس طرح کی فضیلت کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, دنیا میں جتنی چیزیں ان سے بہتر ہے یہ 2 رکعت کی سنت. سبحان اللہ. جتنی بھی چیزیں آپ کی خواہش ہے کہ فلاں مل جاوے فلاں مل جاوے, اس سے بہتر ہے یہ 2 رکعت. یہ میں نہیں کر رہا, میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. فرشتے آتے ہیں فجر میں اور جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھتا ہے کیف ترکت عبادی, میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کے آیا ہے, پوچھتا ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ بندے کو نماز کی حالت میں چھوڑ کر کے آیا. اور جو فجر کی نماز میں نماز نہ پڑھو بستر میں سویا, اس کے بارے میں کیا کہے گا فرشتے؟ بولو. بڑی امپورٹنٹ بات. یہ نماز اگر کوئی ادا کرتا ہے اللہ کے ذمے میں آتا ہے. اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اپنی امت کے لیے, اللہم بارک لامتی فی بکورہا. ایک صحابی کہتے ہیں میں اپنا کاروبار بزنس اب میں صبح کے وقت شروع کرنے لگا, اور اپنا تجارت کا قافلہ صبح کو میں جب روانہ کرنے لگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب سے میں نے سنی اس دن سے الحمدللہ میں بہت زیادہ خوشحال اور مالدار ہو گیا. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس وقت اللہم بارک لامتی فی بکورہا, میری امت کو صبح کی کمائی میں برکت دے دے. لیکن ہم لینے کے لیے تیار نہیں. فجر کی نماز کی ایک علیحدہ اہمیت ہے میرے بھائیوں, اور واقعی جو بندہ مومن ہوگا وہ وہی چادر پھینک کر کے فجر کی نماز میں آئے گا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تاریکی میں, رات کی تاریکی میں چل کر کے مسجد آتا ہے, قیامت کے دن پل صراط کی روشنی کی اسے یہیں سے خوشخبری سنا دو کہ تمہارے لیے نور ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب کہاں ہے امپورٹنٹ؟ میں فضیلت نہیں بیان کروں, لیکن یہ فضیلت ہے. آج ماشاءاللہ بہت نوازی تھے الحمدللہ فجر کی نماز. آپ یہی کوشش کریں, پھینکیں نفس کو, ماریں جی کو, کچلیں کہ نہیں. ہر دن جب آذان ہوگی ہم مسجد میں پہنچیں گے اور 5 وقت کی نماز اللہ کی پڑھیں گے مسجد میں. سبحان اللہ انشاءاللہ. سمجھ خطبہ مسنونہ کے بعد دیکھیے فجر کی آذان ہوتی ہے, آپ سنے ہوں گے مؤذن جب آذان دیتے ہیں تو دیگر آذان میں ایک لفظ کا الگ سے ایڈ ہے, اضافہ ہے, مزید کہا جاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم. کیوں کہا؟ اس لیے کہا تاکہ تمہیں بتا دیا جاوے کہ دیکھو نیند پیاری نہیں ہے, نماز پیاری ہے. کبھی غور کیوں نہیں کرتے؟ نماز بہتر ہے تمہاری نیند سے, لیکن ہم اس الفاظ کو ویلیو نہیں دیتے. ہمارے لیے نیند بہتر ہے, نماز چھوڑو نہیں جی, کہا نماز میں آنا ہے.
نماز نہیں، نیند ہمارے لیے پیاری ہے. کیوں؟ 2 بجے رات کو سونا ہے، 10 بجے دن کو اٹھنا ہے. یہ ہمارا معمول اور ہمارا مشغلہ بنا ہوا ہے. سمجھیے. اس کے بعد بقیہ اذان آپ دیتے ہیں، مؤذن صاحب جو اذان دیتے ہیں اس میں اور ایک جملہ اور کہا جاتا حی علی الفلاح. اللہ کے بندو مسلمان ہو، کبھی غور تو کرو کہ 5 وقت جو منادی ندا لگاتا ہے تو کیا مطلب ہے اس کا. حی علی الفلاح جب کہتا ہے ارے کم ٹو سکسیس، آؤ سفلتا کی اور، آؤ کامیابی کی اور. گویا شریعت کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں کامیابی یہ نہیں ہے کہ آدمی بہت بڑا بن جاوے، بلڈنگیں ٹھوک ڈالے، کروڑ پتی بن جاوے، لگزریس گاڑی میں گھومے، لائف اسٹائل اعلیٰ ہو ان کا. شریعت کی نظر میں کہا سکسیس، سفلتا یہ نہیں ہے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ حی علی الفلاح، 5 وقت جو اپنے ماتھے کو مسجد میں آ کر کے ٹیک دے. شریعت کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑا کامیاب ہے کہ نہیں کامیاب؟ کیونکہ انہی کی طرف تو بلایا جا رہا ہے. لیکن ہم کیا، ہماری بھائی کامیابی یہ ہے کہ گاڑیوں میں نے لے لیا، نوکری ہماری لگ گئی، ہمارا بزنس بڑھ گیا، ہم انہی کو سکسیس سمجھتے ہیں، ہے کہ؟ لیکن اللہ کی نظر میں کامیابی یہ ہے کہ آدمی 5 وقت اللہ کی در پہ آ جائے. اسی لیے علامہ اقبال ایک شعر کہتا ہے کبھی کبھی پڑھیے کہ جب نماز پڑھیں گے تو کہیں در پہ جانے کی ضرورت نہیں. وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں در بدر ادھر ادھر چھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. بندہ جب 5 وقت اللہ کے گھر میں ماتھا ٹیکے تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کے تمام مسائل اور مشکلات کو حل کر دے گا انشاءاللہ. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت پڑھی ہے سورہ مریم کی. ایک بات بتاؤں، قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت، یہ جو سورہ مریم ہے نا، ایک مرتبہ ضرور پڑھیے گا، ضرور پڑھیے گا. اور خاص کر کے جو قاری، اچھے قاری ہوتے ہیں نا، جو یہ تلاوت کرتے ہیں تو واقعی رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے. میں اکثر اس سورہ کو سنتا ہوں شیخ سعود الشریم کی آواز میں، میں اکثر سنتا ہوں. شیخ سعود الشریم جو کعبہ کے امام تھے، ابھی انہوں نے استعفیٰ دے دیا، ابھی شیخ عبد الرحمن الشریم، ان کی آواز میں بھی میں کبھی کبھی سنتا ہوں. یہ سورہ پڑھیے. اس سورت کے اندر ایک عجیب و غریب کمال ہے، ایک بیوٹی ہے، ایک ریدم ہے، ایک خوبصورتی ہے، ایک جمال ہے اس سورت کے اندر. کس میں؟ سورہ مریم کے اندر. پورے قرآن میں تو پڑھنے ہی کے ہیں، لیکن کوئی سورت ایسا ہے جو الگ ہی ایک ریدم ہے. یہ سورہ مریم آپ پڑھیے گا، یہی سورت ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا. حضرت مریم علیہ السلام نیک خاتون، پاک باز خاتون، پاک دامن خاتون وہ ہوتی ہے جو اپنی عزت کی دفاع کرتی ہے. فرشتے آتے ہیں، مریم آپ کی بطن سے، آپ کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا. ایسا کیسے ہوگا؟ ایسا کیسے ہوگا؟ اور خود کہتی ہے کہ میں نہ منہ کالا کرائی ہوں، نہ میں نے زنا کرائی ہے، نہ میری شادی ہوئی ہے، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، نہ مجھے کسی انسان نے چھوا ہے، نہ جن نے بھی نہیں ٹچ کیا ہے. ایسا کیسے ہوگا کہ بغیر شادی کا بچہ پیدا کبھی ہوا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لفظ کن سے پیدا کیا، بہر کے پیدا ہو گیا. ایک ماں کے اوپر کیا بیتی ہوگی جو بغیر شادی کے اگر بچہ پیدا ہو جائے تو. کہا میں سماج کو کیا منہ دکھاؤں گی، گاؤں میں جاؤں گی میں کیا منہ دکھاؤں گی بچہ لے کر کے کہ بغیر شادی کا بچہ ہو گیا. لوگ تو بالکل کہے گا کہ یہ ہے زناکار ہے، بدکار ہو، کیا کہے گا؟ وہی نہ کہے گا بھائی بیٹا ہو گیا، بچہ ہو گیا بغیر شادی کا. تو آج کل تو ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ کتنا سماچار نیوز ملتا بغیر شادی کے بچے ہو جا رہے ہیں، کہیں کہیں پھینک دیا جا رہا ہے. وہ خود اپنی عزت کی دفاع کر رہی ہے. ایسا کیسے ہوگا؟ سماج کو میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں کسی طرح کا مسئلہ لگے، کچھ کہا بھی، واقعی کہا سماج کے لوگوں نے کہ تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیرا خاندان ایسا نہیں تھا، کیا بچہ لے کر کے آئے؟ کہا تم کو کچھ کہنا نہیں ہے، بس بچے کی طرف اشارہ کر دینا. دنیا میں ایک بچہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس نے بچپن ہی میں کلام کیا تھا، بات کیا تھا. جب پوچھا سماج کے لوگوں نے، گاؤں کے لوگوں نے یہ کیسے ہوا، کچھ نہیں
نہیں, آپ کو خاموش. بچہ بول پڑا وہیں سے ماں کا دودھ نکال کر, یعنی بچپن شیرخوار بچے تھے, بول پڑا, کہا کہ نہیں, انا انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاد رکھیے گا, تھوڑا سا یہ بتا ہے, دنیا ہی اللہ سبحانہ زندہ ہے, مرے نہیں اب تک, اسی وقت کی پیدا ہے. اللہ نے اس کو آسمان میں اٹھا لیا ہے, قیامت کے قریب وہ آئیں گے دنیا میں, یاد رکھیں آئیں گے. اور حدیث کی کتابوں میں آیا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا تو دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوگا, امن و امان بہت ہوگا دنیا کے اندر. کہا ہے کتابوں میں آیا ہے کہ سانپ, بچھو, شیر, چیتا, زہریلے جانور سب ایک گھاٹ میں پانی پیے گا, کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے. خوشحالی اس طرح ہوگی کہ مال پھینکا ہوا رہے گا, کوئی لینے والا نہیں. حدیث میں آیا ہے کہ ایک ایک انار ایک بڑی جماعت آسودہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لے. فراوانی, خوشحالی, امن و امان کا یہ حالت ہوگا کب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے, اس کا بال سے پانی ٹپک رہا ہوگا, یہ آیا کتابوں میں نشان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی گرمی اس قدر ہوگی کہ اس کا سانس جو چھوڑے گا, کافر اگر سامنے کہیں رہے گا تو جل کر کے گل کر کے مر جائے گا. کتابوں میں حضرت عیسیٰ آئیں گے وہ قیامت کے قریب, تو وہ آپ پڑھیں گے سورہ مریم پڑھیے, ایک الگ ہی بیوٹی, جمال ہے اس سورت کے اندر. میں نے قرآن خسرے قرآن فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات, انبیاء کا تذکرہ کیا ہے, اس کے بعد کہا کہ آپ کے چلے جانے کے بعد اس دنیا میں نالائق لوگ آئے گا. اس کا مطلب ہے نالائق لوگ آئے, یعنی ناہنجار لوگ آئے. اور اس نے پہلا کام جو کیا اضاعوا الصلاۃ, اس نے نمازی کو ضائع کر دیا. اور سنو, واتبعوا الشہوات, وہ لوگ شہوات کے پیچھے پڑ گئے. اور جو یہ دونوں کام میں لگ گیا تو قرآن میں صاف کہہ دیا فسوف یلقون غیہ, ان کا ٹھکانہ وادی غی جہنم میں جائے گا. غی یہ جہنم کے وادی کا نام ہے. سوچو آپ, ہم کتنی نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں. دکان میں بیٹھے ہیں, مولوی صاحب ٹائم نہیں ملتا ہے, ٹائم سے نماز سے مت کہو. واللہ بتاتا ہوں کتنے بڑے بڑے بزنس مین کو میں نے دیکھا ہے پہلی صف میں نماز پڑھتے ہوئے, پہلی صف میں نماز پڑھتے ہوئے, بڑے بڑے بزنس مین. آپ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں ملتا ہے. بولو یہ جواب کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چلے گا کہ وقت نہیں ملتا ہے؟ کتنی نمازیں ہم نے چھوڑ دی, کوئی احساس نہیں, کوئی فکر نہیں. صحابہ کا حال آپ معلوم کیجئے, ایک نماز چھوٹ گیا تھا حضرت عمر فاروق کا ایک ساتھی تھا سلمان, نماز میں نہیں آئے, کیا مسئلہ تھا؟ جاتے ہیں ڈیڈ پوچھتے ہیں, کیونکہ صحابی نماز میں نہیں آتے تھے تو ان کی خیر خیریت ڈائریکٹ لینے جاتے تھے کہ واقعی یا تو بیمار ہوگا یا تو کوئی مسئلہ ہوگا. بولو کیا جان بوجھ کر کے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ لوگ نماز کو چھوڑ دیتا تھا اور دکانوں میں بیٹھے رہتا تھا؟ کوئی کہہ دے, ایسا نہیں ہوا. قرآن نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, آپ نماز پڑھتے ہو, کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ خود آتے ہو لیکن بال بچے کو بیوی سوئی ہے, بیٹا سویا ہے, بیٹیاں سوئی ہوئی ہے, انہیں آپ تلقین نہیں کرتے. وہ سویا نہیں بلکہ جہنم کے بستر پہ ہم سو کر کے چھڑا کر کے آ رہے ہیں. ان کو جگائیں کہیں آپ نماز پڑھنے کے لیے. آپ کو بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ سنے ہوں گے. اللہ کا جب حکم ہوا, بیوی اور بچے کو کہاں چھوڑ کر کے آیا تھا؟ مکہ کے وادی میں. کچھ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, وہ کھانا پینا تھوڑا سا تھا تو آپ معلوم نہیں ہے, جانتے ہیں. ایک باپ, ایک شوہر کبھی یہ پرواہ نہیں کیا, یہ چنتا نہیں کیا کہ کھانا کم ہے, پانی کم ہے, بیوی سروائیو کیسے کرے گی, بچہ سروائیو کیسے کرے گا, گزر بسر کیسے کریں گے, کھانا ختم ہو جائے گا کیا کھائے گا, جھوپڑی نہیں ہے, رہے گا سر کہاں چھپائے گا. ایک باپ اس کی پرواہ نہیں کیا, پرواہ کیا تو کیا کیا کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ, میں نے بیوی بچے کو یہاں اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ یہ لوگ نماز قائم کریں. معنی نہیں رکھتا اس بات میں. بولو
اپنی بگڑی جا پاتا ہے، معائنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، آپ نے پہلی فرصت میں اپنا مکان نہیں بنایا، اپنے گھر کے لیے زمین نہیں خریدا، بولو مسجد کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے زمین خرید کر کے پہلے مسجد بنایا۔ اس سے سمجھیے کہ نماز کی کیا اہمیت تھی ان لوگوں کی نظر میں۔ ہماری نظر میں کیا ہے کہ نماز کی اہمیت ہی نہیں بتایا کہ اہمیت جس چیز کی رہتی ہے آدمی قربانی دیتا ہے، وقت لگاتا ہے، ہماری نظر میں نماز کی اہمیت نہیں۔ اور جب اہمیت نہیں ہے تو میں نے کہا توحید کے بعد نماز ہی کیوں؟ وہ اس لیے کہ آدمی مرنے کے بعد اللہ کا امتحان میں پہلا سوال ہوگا، پہلا آپ سے سوال کرے گا، سب بات باقی چھوڑو، ابھی پہلا سوال اللہ یہ کرے گا کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ۔ یہ سوال آپ اپنا خود ٹٹولیے اور جواب ٹٹولیے۔ اللہ کہے گا کہ تمہاری نماز کا کیا معاملہ تھا؟ نماز اگر ٹھیک تھا دنیا میں تو آگے کا مسئلہ اسی سے سمجھ میں آئے گا تمہارا، اور اگر یہیں گڑبڑ اور فسادہ اگر یہ خراب نکل گیا تو سمجھو پھر آگے کی اور عبادت کا کیا معاملہ ہوگا آپ کا۔ آپ سمجھیے، ہم میں سے ہر کوئی تھوڑا سا سوچ لے کہ ہماری نماز کا حال کیا ہے، ہماری نماز کا مسئلہ کیا ہے۔ سمجھ، پہلا سوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے گا یہ، سمجھ۔ اور مومن بندے کی نشانی بتائیں کیا کہا ہے؟ مومن بندے، قرآن آپ پڑھیں گے سورۃ المومنین 18واں پارہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومن بندے کی نشانی کا تذکرہ کیا، والذین هم فی صلاتهم یحافظون۔ مومن بندے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سمجھ لیں کہ نہیں سمجھ گئے؟ حفاظت کرتے، نماز مت چھوڑو تاکہ بندو، مت ترک کرو نماز۔ نماز چھوڑ پڑھتے ہیں، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں، من مانا پڑھتے ہیں۔ منافق لوگ جانتے ہیں ایسے ہی نماز پڑھتے تھے، منافق لوگ رات میں ان کو جی بھاری لگتا تھا، صبح کو نیند بھاری، نیند پیاری لگتی تھی، جیسے ہم لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَسْقَلُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، دیکھنا، اور صحابہ تاکتے تھے رات میں اکثر ناپنے کے لیے کہ واقعی اس کے دل میں نفاق ہے یا ایمان والا ہے۔ کیوں؟ سمجھتا تھا اسی سے، كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عِنْدَهُ تَرْكُ الصَّلَاةِ، نماز کو چھوڑنے کو وہ لوگ سمجھتا تھا کہ یہ واقعی نفاق منافق ہوگا۔ مسلمان ہوگا تو نماز نہیں چھوڑے گا، بولو چھوڑے گا، اور نبی کے دور میں ایسا ہوا ہی نہیں کہ نماز چھوڑ دے، سمجھ نماز پڑھتا تھا۔ خیر، آپ ایک کتاب پڑھیے گا، موقع ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات کا مطالعہ کیجیے گا، ضرور مطالعہ کیجیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک کتاب لکھتے ہیں انسانیت موت کے دہانے پر، کبھی مطالعہ کیجیے گا، انسانیت موت کے دروازے پر، یہ کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی سب کے آخری وقت کا لمحہ لکھا ہے، سب کا لکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آخری لمحات کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات تھے، اس دنیا سے جا رہے ہیں، آپ مرض الموت میں مبتلا ہیں۔ آپ کو بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز جو آپ نے دیکھی تھی وہ فجر کی نماز تھی۔ کبھی پڑھیے گا آپ کی آخری لمحات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی طاقت، استطاعت نہیں تھی کہ آپ روم سے، حجرہ سے اٹھ کر کے آپ مسجد کی طرف چل پائیں گے، نہیں، ایسا نہیں۔ ایک واقعہ آپ کو بتاتے، اذان سنے تو عبداللہ بن عامر ایک شخص تھا، مغرب کی اذان ہو رہی تھی، کہا کہ مجھ کو اٹھاؤ، میں مسجد جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اللہ اکبر، مسجد جانا چاہتا ہوں۔ بچوں نے کہا کہ آپ بیمار ہیں، آخری حالت میں تھے وہ بھی، آپ بیمار ہیں، آپ کے لیے رخصت ہے، آپ گھر میں نماز پڑھیے۔ کہا نہیں، اسمع منادی اللہ، اللہ کی منادی میرے کان میں ٹکرائے، اذان آ رہی ہے، میں گھر پہ نماز پڑھوں، ایسا نہیں ہوگا۔ بڑا زور زبردستی کیا، بچے نے اٹھایا، باپ کو اٹھا کر کے مسجد میں لا کر کے کھڑا کر دیا۔ مغرب کی نماز ہو رہی تھی، ابھی بیچارہ ایک رکعت نماز پڑھے تھے، دوسری نماز جیسے ہی پڑھنے ہی والے تھے، گرتے ہیں اور گر کر کے وہیں پر انتقال ہو جاتے ہیں، روح نکل جاتی ہے نمازی کی حالت میں۔ اللہ، ایسا ہو آپ بھی دعا کرو
کہ ہماری روح نکلے نماز کی حالت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نماز فجر کا نماز کا وقت ہے, آپ مسجد نہیں جا پا رہے ہیں, حجرہ سے پردہ تھوڑا سا اللہ کے نبی ہٹاتے ہیں, اور ہٹا کر کے کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں, صحابہ کرام نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے نبی آنے لگے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صحابہ نے محسوس کیا, یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کو اشارہ کرنے لگے, ابوبکر پیچھے ہو جائے گے, اللہ کے نبی آ رہے ہیں. لیکن ابھی اللہ کے نبی نے خالی پردہ ہٹایا تھا اور مسکرا رہے. کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اس لیے مسکرا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو, اپنے ساتھی کو, اپنے صحابہ کو جس مشن پر لگایا تھا بہو وہ مشن پر لگی ہوئی تھی, نماز ادا کر رہے تھے, سب کے سب مسکرا رہے ہیں. فجر کی نماز میں دیکھ کر آج کے لوگوں کو فجر کی نماز میں اگر اللہ کے نبی دیکھ لیتے تو مسکراتے کی روتے بولو. اللہ کے نبی مسکرا, یہ آخری نماز تھی آپ کی فجر کی جو دیکھ لیں. الحمدللہ آج بڑی نمازی تھی, الحمدللہ فجر میں پھر کہہ رہے نماز کی طرف آئیے, آئیے, دل لگائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھ لیا کہ سیم ٹو سیم آپ لگے ہوئے ہیں مشن پر, آپ نے اسی وقت آخری حالت میں کہا تھا الصلاۃ او ما ملکت, بس دو چیز کی آپ نے وصیت کی تھی کہ میرے امت کے لوگوں بس کچھ نہیں, نماز کا ہمیشہ اہتمام کرنا, نماز کا خیال کرنا. یہ آپ نے چاہتے جاتے, اور آپ جانتے ہیں کہ ابا یا اماں یا کوئی بھی اگر ہمارا قریبی دنیا سے جا رہا ہو اور آخری جملہ جو بات کرتا ہو وصیت کرتا ہو تو اس کی الگ معنی اور الگ حیثیت اور الگ امپورٹنٹ اور اہمیت رکھتا ہے. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو یہی کہہ کے گیا تھا الصلاۃ, نماز کا اہتمام کرنا. کیا بتائیں اس تعلق سے میرے بھائی؟ تو توحید کے بعد نماز ہی افضل اس لیے ہے کہ مرنے کے بعد بھی سب سے پہلے اللہ کے امتحان میں میرا پہلا سوال یہی ہوگا کہ تمہاری نماز کیسی تھی. اب آپ خود جانچیں کہ ہماری نماز کیسی ہے. اور جو مومن ہوگا اس کا دل مسجد میں لٹکے گا, وہ پانچوں وقت آئے گا, وہ کبھی نہیں کہے گا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں, ہمارے پاس وقت نہیں. اور جس کے پاس یہ جملہ ہوگا واقعی وہ مومن نہیں ہوگا, اس کے دل میں یا تو نفاق ہوگا یا تو قدورت ہوگا یا تو اس کے دل میں مومن ایمان جمع نہیں ہوگا. کیونکہ مومن کا بندہ مسجد میں لگا رہتا, مومن کا دل, یہ اب جانتے ہیں. اللہ سے دعا کریں باری الہ, کیا کریں, اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو ہر وقت پانچوں وقت مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. باری الہ ہم تماموں کو آپ کی عبادت مسجد میں آ کر کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باری الہ جو بیمار ہے تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما, پریشان ہے اللہ کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما, ہماری مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما. آمین.